السلام علیکم دوستوں، میں امید کرتی ہوں آپ لوگ جہاں کہیں بھی ہوں انشاءاللہ خیریت سے ہوں گے، اور چینل پر آ کے اپنی رائے جو آپ لوگ لکھتے ہیں اس کا بہت شکریہ۔ اور آج مجھے آپ لوگوں سے ایک بہت ہی سنجیدہ اور گھمبیر سے مسئلے کی بات کرنی ہے کہ میں نے ٹویٹر پر اپنی ایک بہت پرانی 92 کی ایک تصویر لگائی جو بلوچستان کے کسی محترم کی تھی، اور میں نے وہاں پر یہ لکھا کہ اگر کوئی محترم ان کا نام جانتے ہوں تو پلیز مجھے بتائیے گا۔ یقین کیجئے کہ کوئی 250 لوگوں نے لکھا، مگر کوئی اتفاق نہیں تھا ان لوگوں میں، لکھنے والوں میں، کہ یہ کون صاحب ہیں۔ کسی نے لکھا کہ یہ ڈاکٹر عبدالحی بلوچ ہیں، کسی نے لکھا نہیں یہ اس کی بلوچستان یونیورسٹی کے سابق چانسلر رئیسانی ہیں، کسی نے اور نام لکھا، کسی نے اور نام لکھا۔ تو میں یہ سوچ رہی تھی کہ یہ صرف 30 برس پرانی تصویر ہے اور وہ سب لوگ زندہ ہیں۔ اگر یہ چانسلر تھے تو ان کے شاگرد ہوں گے اس وقت بہت سے موجود، اور اگر یہ وہ سیاستدان ڈاکٹر عبدالحی بلوچ ہیں تو پھر بہت ان کے جو ہیں جاننے والے وہاں پر ہوں گے، ان کی پارٹی کے لوگ ہوں گے، لیکن ایک نام پر اتفاق نہیں ہو پایا۔ تو میں نے یہ لکھا کہ دیکھیے یہ 30 برس پرانی تصویر ہے اور اس پر لوگ متفق نہیں ہو پا رہے، اور سب بڑے یقین سے کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی یہ تو وہ ہیں۔ تو میں نے کہا کہ آج سے 1400 برس پہلے کی جو احادیث ہیں اور جو واقعات ہیں وہ سنا سنا کر ہم کسی کو مرتد قرار دے دیتے ہیں، کسی کو کافر قرار دے دیتے ہیں، اور یہ تو خیر ہے ہی، لیکن ایک سماجی بہت بڑا مسئلہ ہے کہ آپ نے جو ہمارے ملک میں رائج ہے کہ بس ایک دفعہ آپ نے 3 مرتبہ طلاق 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 کہا اور طلاق ہو گئی، اور پھر وہ عورت جو ہے بیچاری، نہ اس کا کوئی گھر ہوتا ہے، نہ ٹھکانہ ہوتا ہے، اور جو کچھ اس کے خاندان والوں پہ گزرتی، صرف ایک عورت ہی کی زندگی متاثر نہیں ہوتی، پورے خاندان کی زندگی متاثر ہوتی ہے۔ اچھا، اس کو کہتے ہیں کہ جی وہ غصے میں کہہ دیتے ہیں اس طرح سے وغیرہ، یہ نہیں کہنا چاہیے، ٹھیک ہے، یہ تو اخلاقی باتیں ہیں نا، تہذیبی باتیں ہیں، لیکن ایسا ہو رہا ہے اور برسوں سے بلکہ عشروں سے ہو رہا ہے، اور اس کے بعد پھر جی حلالہ کہاں سے ہمارے مذہب میں داخل ہو گئی؟ یہ تو ایک طرح سے زناکاری ہے۔ اور حلالہ صرف انڈیا اور پاکستان میں ہی نہیں، یہاں یورپ میں کئی خواتین سے میری بات ہوئی اور انہوں نے مجھے یہ بتایا کہ جب وہ یہ مسئلہ لے کر مولوی صاحب کے پاس گئیں تو انہوں نے کہا کہ جی ہاں یہ تو آپ کو کرنا پڑے گا، اور 2 خواتین نے یہ بتایا کہ انہوں نے، مولوی صاحب نے خود کو بھی آفر کیا کہ اگر آپ چاہتی ہیں تو ہم تیار ہیں، آپ یہ کر لیجئے۔ تو مطلب یہ کہ اور اسی طرح سے جب یہ طلاق کا معاملہ تھا تو چند برس قبل جب بھارت کے سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ دیا، کیونکہ عورتیں وہاں پر پیٹیشن لے کر گئی تھیں، درخواست لے کر گئی تھیں کہ یہ جو طریقہ کار ہے یہ غیر اسلامی ہے، اس کو ختم کیا جائے، تو جب وہ عدالت نے اپنا فیصلہ دیا کہ اس طرح سے طلاق نہیں ہو سکتی، ایک ہی مرتبہ غصے میں یا کسی بھی وجہ سے طلاق کہہ دینے سے طلاق نہیں ہوگی، اور جب بھارت کی عدالت نے یہ فیصلہ دے دیا تو اس کے بعد میں نے پاکستان میں کئی علماء سے اور شریعت کورٹ کے جو تھے ارکان، ان لوگوں سے بات کی، اور میں نے کہا کہ جب بھارت کی ایک عدالت نے، اعلیٰ عدلیہ نے یہ فیصلہ دے دیا ہے تو پاکستان میں بھی اس پر عمل درآمد کیوں نہیں ہوتا؟ تو وہ کسی نے کہا کہ دیکھیے جی 4 اماموں کا مختلف ادوار میں اس پر اجماع ہے، تو بس یہی روایت چلی آ رہی ہے اور اسی طرح سے ہو رہا ہے۔ تو میں نے کہا کہ آپ کا جو دین کا منبع ہے وہ آپ قرآن سے لیں گے، یا یہ جو اماموں کی روایات ہیں یا جو کچھ انہوں نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے وہاں سے آپ یہ دین کی روایتیں جو ہیں ان پر عمل درآمد کروائیں گے؟ تو آپ یقین جانیے کہ ان کے پاس بالکل اس کا کوئی جواب نہیں تھا۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی یہ دینی معاملے ہیں، دینی معاملات ہیں، اور آپ کون ہوتی ہیں اس پر بولنے والی، تو مجھے ان سے یہ پوچھنا ہے کہ کیا کبھی کسی موقع پر کسی عالم نے، کسی مفتیہ نے، کسی عالمہ نے یہ کہا کہ یہ غلط ہو رہا ہے؟ یہ جو آپ لوگ ٹی وی پہ بھی اور فلموں پہ بھی دکھا رہے ہیں اور عام زندگی میں جو اس طرح مدتوں سے طلاقیں ہو رہی ہیں، یہ نہیں ہونی چاہیے، یہ اس طرح سے اسلام میں نہیں ہے اور اس کو بند ہونا چاہیے، اور حلالہ بالکل غلط ہے۔
اور جب یہ مسئلہ اٹھتا ہے یا کبھی میرے جیسے لوگ، اور بھی بہت لوگ ہیں میرے جیسے جو یہ آواز اٹھاتے ہیں، تو ہم پہ پھر بس نہیں چلتا لوگوں کا کہ اگر وہ سامنے ہوں تو بس اٹھ کے منہ نوچ لیں کہ آپ کی ہمت کیسے ہوئی کہ آپ نے یہ بات کہی. تو بس دوستو مجھے یہ کہنا تھا کہ آپ لوگ اس کو بات کو ضرور آگے پہنچائیں. جو مستند احادیث ہیں وہ تو ہیں، لیکن جو غیر مصدقہ احادیث ہیں وہ اتنی زیادہ تعداد میں ہیں، اور واقعات ہیں وہ اتنی زیادہ تعداد میں ہیں، جس کی وجہ سے عالم اسلام 72-73 فرقوں میں بٹا پڑا ہے. اور ہاں، اور اس سلسلے میں ایک بہت اہم بات میں یہ بھی ضرور کرتی چلوں. جو سعودی عرب کے جو ولی عہد ہیں شہزادہ سلیمان، انہوں نے یہ کچھ عرصے پہلے ایک اخبار کو انٹرویو بھی دیا تھا کہ جی 90% جو احادیث ہیں وہ جو ہیں وہ بالکل ان کے بارے میں یقین سے نہیں کہا جا سکتا کہ وہ صحیح ہیں یا نہیں. تو ہم اب یہ کوشش کر رہے ہیں کہ جو ایسی غیر مصدقہ احادیث ہیں ان کو نکال دیا جائے. تو میں یہ کہنا چاہوں گی کہ یہ بھی بہت بڑی غلطی ہوگی، ایسا نہیں ہونا چاہیے. کیونکہ یہی تو ہوتا رہا ہے کہ جو بھی بادشاہ سلامت آئے ہیں یا جو بھی آئے ہیں انہوں نے یا اور جو بھی حکمران تھے انہوں نے آ کر اپنی مرضی کی احادیث رکھوائیں، اور دوسری احادیث جو تھے ان کو چاہے وہ مصدقہ تھیں، درست تھیں، سچی تھیں، لیکن ان کو نکلواتے گئے ان میں سے. تو اور اب بھی وہی ہو رہا ہے، جبکہ اب تو اتنی زیادہ علم آگے جا چکا ہے، اتنے ذرائع ہیں، اتنا سائنسی انداز ہمارے سامنے موجود ہے تحقیق کرنے کا اور ریسرچ کرنے کا. تو ہونا یہ چاہیے کہ دنیا بھر سے بہت پڑھے لکھے محدثین، اور چاہے ان کا تعلق کسی بھی فقہ سے ہو، وہ بیٹھیں ایک جگہ، اور پھر وہ جو بھی ایسی احادیث ہیں جن پہ آپ کو شک ہے کہ وہ شامل ہو گئی ہیں وقت کے ساتھ ساتھ اور اصل میں نہیں تھیں، تو پھر ان سب کو فیصلہ کرنا چاہیے. یہ اس طرح سے کہ ایک بادشاہ سلامت نے یا ایک ولی عہد صاحب نے حکم دے دیا اور وہ احادیث درست کی جا رہی ہیں، یہ طریقہ کار بھی غلط ہے. تو آپ لوگوں کی اس سلسلے میں کیا رائے ہے ضرور لکھیے گا، اور مجھے انتظار رہے گا. خدا حافظ.